السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات اور معجزات، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی اصحاب فیل کے واقعہ سے 55 دن بعد ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی انسان نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت کی آغوش میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آوازیں آئیں: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و تحمید کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی: قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا: بیٹی آمنہ، تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ فرمانے لگی: اے میرے بابا جان، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو درد ذہ کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام دیتے رہے ہیں۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں معید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب ہو گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کو سپرد کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات و معجزات۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں، اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔